میرے نبی کے بکھرے ہوئے بال، میرے سونے نبی کے بکھرے ہوئے بال، ان بالوں پہ گرد لے رہی ہے بوسے۔ میرے نبی کی بیوی ام سلمہ فرماتی ہیں، میں عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ، آقا یہ کیا حال ہے، آپ کے امامہ کدھر ہے؟ بکھری ہوئی زلفیں ان پہ آپ کے گرد پڑی ہوئی ہے، حضور گرد آپ کے بالوں کے بوسے لے رہی ہے۔ میرے آقا یہ آپ کی کیا حالت بنی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں او ام سلمہ، یہ دیکھ میرے ہاتھ میں یہ خون ہے، یہ کربلا میں میرے حسین اور ان کے ساتھیوں کو ظلم سے شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ حدیث ہے، بولو ذرا، اے کوئی کتاب تاریخ دی تے مولوی دی تقریر دا مسئلہ نہیں، حدیث کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کربلا والے شہید ہو رہے تھے، میرے مصطفیٰ پر نفس نفیس اپنے پیاروں کا خون بھی اٹھا رہے تھے۔ آج کسی باپ سے کوئی کہے کہ اپنے جوان پتر کی لاش اٹھائے تو تو نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، وہ کہے گا ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، مجھے نہیں یاد رہے گا میں کیا کروں گا۔ میں سوال پوچھتا ہوں، جب حدیث صحیح بتا رہی ہے کہ کربلا میں جو ہو رہا تھا میرے مصطفیٰ آنکھوں سے، یار خود بتاؤ جس کو حضور آنکھوں سے اس ظلم کو دیکھ رہے ہوں گے ہیں تو میرے نبی پہ کیا بیت رہی ہوگی، میرے آقا پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ تو آئیے میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سیجعل لہم الرحمن ودا، چھوٹا سا اشتہار وغیرہ لگے، وہ آخر تک بندے ہی بندے اکٹھے ہو گئے۔ یہ میں کہوں کہ میرے لیے ہے، دوسرا تیسرا کہے کہ یہ میرے لیے ہے۔ خدا کی قسم اللہ نے خود ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ میں قرآن سے مسئلہ حل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دل لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غیر فاطمی اولاد ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیے، علی کے پتر ہو کے بھی نہ آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں، پر ایک تے پھر گل تھی ہی آ جاندی نا۔ فخر بھائی علی کے سگے پتر ہو کے نا وہ آپس میں ایک جیسے نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی جو بیٹے سیدہ زہرا کی اولاد میں سے مولا علی بے شک باپ ہیں، لیکن مولا علی کے بھی وہ پتر کہ جو سیدہ زہرا کی جسد اطہر سے یعنی آپ کے جناب بیٹے ہیں، وہ افضل والا ہیں ان سے۔ امام اہل سنت امام مذہب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فتح رضویہ شریف کے اندر بڑے بڑے علماء اور محدثین کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ یہ سیدوں کو فضیلت کیوں ملی، مولا علی کی وجہ سے ملی یا کسی اور وجہ سے؟ اعلیٰ حضرت نے بڑے بڑے محدثین کے حوالے سے لکھا کہ سیدوں کو عزت مولا علی کی وجہ سے نہیں ملی، سیدوں کو عزت فاطمہ زہرا کی وجہ سے ملی گیا۔ یہ نہیں کہ بالکل نہیں ملی، ظاہر علی کا پتر ہونا بڑا کمال ہے، لیکن ان کو جو بالکل انوکھا نرالا سب سے بالا سب سے زیادہ عزت کا جو مقام ملتا ہے تو وہ خون رسول کی وجہ سے ملتا ہے، اور خون رسول سید زہرا پاک کے واسطے سے سادات کی رگوں میں آیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے اور اگلا جملہ سنو، ویسے جناب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی خلفائے راشدین ہیں۔ پہلے نمبر پہ خلیفہ حضرت ابوبکر، دوسرے پہ حضرت عمر، تیسرے پہ حضرت عثمان، چوتھے پہ حضرت، اونچا بولو ہم اہل سنت ہیں، چوتھے پہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ لیکن جو مسئلہ میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو سنیے، تمام علماء، متکلمین، محدثین، مفسرین سب کا اجماع ہے کہ تمام صحابہ میں سے اولاد علی کی افضل ہے۔ یار
तमाम साहबा में, वैसे अबू बकर सिद्दीक का बड़ा रुतबा है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की औलाद से अली की औलाद अफजल है। इस पर बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन ने बड़ी बड़ी बहसें की कि यार अगर वो अफजल हैं तो औलाद भी अफजल होगा ना, वो भले जैसे हों उनकी शान बड़ी है। लेकिन यहां ये जो अली की औलाद है ना, फातिमी औलाद, इनका डायरेक्ट कनेक्शन रसूलुल्लाह की जात के साथ है। इसलिए पूरी कायनात में जो रुतबा मौला अली की औलाद फातिमी औलाद का है, वो किसी और का, ऊंचा बोलिए, वो किसी और का यादश बखैर। अल्लामा जामी ने एक वाक्या लिखा है कि एक दफा ये जो हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया ने जिनका जिक्र कर रहा हूं, उन ये चचा हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इनके भतीजे हैं। जाहिर है ये इमाम हुसैन के बेटे हैं, तो चचे हैं। किसी बात को हो जाती है घर में कोई बात हो गई, तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने फरमाया, अना बिन अली इब्न अबी तालिब, ज़ैनुल आबिदीन अगर तुम हुसैन के बेटे हो तो मैं अली का बेटा हूं। यार मेहरबानी करें आप। अच्छा, अब हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने बताना यह था कि तू हुसैन दा पुत्र है ते मैं अली दा पुत्र हाँ, ते अली हुसैन दे भी अब्बा नहीं। बताना यह था कि मैं तेरा चाचा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आलिम भी थे। जाहिर है यार इस घराने में इल्म नहीं है तो फिर क्या, आप सैयद ताबईन हैं। आपने बड़े इत्मीनान से आराम से रुक कर सांस लेके फरमाया, नाम अंत इब्नो अबी ताल अली इब्न अबी तालिब व अना इब्नो बिन्त रसूलिल्लाह। फरमाया बेशक चचा आप अली के बेटे हो, मैं रसूलुल्लाह की बेटी का बेटा हूं। फकाम मोहम्मद बिन हनफिया, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया खड़े हो गए और खड़े होकर आपने फरमाया, सदकता सदकता या इमाम, सदकता या इमाम, सदकता या इमाम। ओ इमाम वक्त, तूने सही बोला, तूने सही बोला, तूने सही बोला। अन्नहा ला मिस्ल लहा फिल अर्दे वला फिस समाए फी कबलिन व फी बादिन। ओए ना अगलियां विच ते ना पिछलियां विच ते ना ज़मीनां विच ते ना आसमानां विच, ओ तुहाडी मां जिहा है ही कोई नहीं है। कोने ने जिस दे नाए हसने निदी माए ओरे मता दी छाए, ओरे मता दी छाए, जोरे मता दी छाए हसने निदी उमाए। मोहम्मद ईमान भी मोहम्मद ईमान दी मैं सुने हुए इन जान भी मोहम्मद मोहम्मद जीरी जाए हसने निदी माए, हसने निदी माए ओरे मता दी छाए। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया आप फरमाते हैं कि इस आयत की तफसीर क्या है। मेरा रब फरमाता है, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अन करीब लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल दी जाएगी। ए मोहम्मद बिन हनफिया आप बताइए लोगों के दिलों में किसकी मोहब्बत डाली जाएगी। आप फरमाते हैं, ला यबका मुमिनुन इल्ला व फी क़ल्बिही वुद्दुन लिअलिय्यिन व अहलिल बैत। चलो होलियां बोले में फिर उस वास्ते की बोला ऊंची आवाज देना सुभान अल्लाह। इमाम मोहम्मद बिन हनफिया ने फरमाया, इस आयत का मतलब यह है कि कायनात में कोई एक मोमिन भी ऐसा नहीं है कि जिसके दिल में अली और अली के बच्चों का रब ने प्यार ना डाला हो।
آپ میرا جملہ سمجھ آئے؟ آپ کو یہ قرآن پاک کی آیت کا مطلب پتا چلا؟ اس کا مطلب یہ نہ یہ سندوں کے ساتھ محبت ملتی ہے، نہ مدرسوں میں رگڑا کھانے سے ملتی ہے، نہ یہ جناب ہم کہتے رہتے نا یار لوگوں کو کیا ہو گیا یہ علی کے بغضی ہیں. پتا چلا علی کا پتر قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہے کہ یہ آل نبی کا جو پیار ہے یہ خود بخود نہیں آتا، یہ مومن دل دیکھ کے رب خود ڈالتا ہے.